ان مقدس ہستیوں کی تاریخ پر گفتگو کرنے کی سعادت سے سرفراز ہوں جس نے اپنا خطبہ اور خانوادہ کے ایک ایک چشم و چراغ کو اسلام کی عظمت کی بقا اور تحفظ کے لیے میدان کربلا میں شہید کر دیا اور اپنی مقدس جان کی قربانی دے کر پوری دنیا کو فکر و نظریات کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ عطف پیدا فرمایا، یعنی ریحان روضہ رسالت، یاسمین گلشن ولایت، گلدستہ باغ لافتہ، لالہ سائستہ چمن حلعطا، یادگاہ خاندان نبوت، ثلاثہ دودمان رسالت، شہزادہ کونین، راکب دوش رسول، نور دیدہ بطول، لخت دل علی مرتضیٰ، راحت جان حسن مجتبیٰ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، عاشقوں کے قافلہ سالار، آل رسول کے آنکھوں کے تارے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، پے کرے صبر و رضا، شہید دست بلا، کج کلاه کربلا، سرور قلب زہرا، مومنوں کے دل کی چین، آفتاب نبوت کا نور نظر، شہنشاہ ولایت کا لخت جگر، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کربلا کی مقدس سرزمین پر اپنی جان کی قربانی دے کر اسلام کی عظمت کو بچا لیا۔ اسی امام حسین کے فضائل و مناقب کو میں کیا بیان کروں، بلکہ احادیث کریمہ گواہی دے رہی ہے۔ ایک دفعہ خلوص کے ساتھ کر دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے کر دیجئے سبحان اللہ۔ بہت ہی بڑھیا خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس پروگرام کو منا رہے ہیں، اس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاذ العلماء حضرت علامہ فرمان صاحب قبلہ بھی موجود ہے اور دیگر علماء کرام موجود ہے۔ ان تمام تر کی موجودگی میں کیونکہ وقت کم ہے، اب اسی کے تناظر میں ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 9 محرم بعد نماز عصر 3 جمعرات کا جو معاملہ ہے وہ میں آپ کے بیچ میں رکھنے جا رہا ہوں۔ خلوص سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت زینب کا بیان ہے کہ بعد نماز عصر جو ہے سیدنا امام حسین تلوار کے سہارے سے ٹیک لے کر کے وہ بیٹھے تھے اور اسی میں انہیں نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ جیسے ہم اور آپ لاٹھی لے کر کبھی ٹیک لے کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ تو سیدنا امام حسین تلوار کے سہارے ٹیک لے کر کے بیٹھے تھے اور نیند آ گئی۔ حضرت زینب کا بیان ہے کہ اچانک شور و گل ہنگامہ، چیخ اور پکار، گرد و غبار یہ سب ہونے لگا اور گھوڑے کی ٹاپ کی آواز بہت قریب سے آنے لگی۔ تو حضرت زینب فرماتی ہے کہ میں گئی امام کے خیمے میں اور پردے کے آر سے میں نے اسے بیدار کیا اور یہ سارے واقعات، اس ساری کیفیت کو میں نے بیان کیا اسے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین اس بات کو سننے کے بعد حضرت عباس سے آپ نے فرمایا کہ جائیے دیکھیے باہر کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، یہ شور و گل ہے، ہنگامہ ہے، یہ گھوڑے کی ٹاپ کی آواز ہے۔ جب حضرت عباس جب جاتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ یزیدیوں کی طرف سے فوج جو ہے بہت تیزی کے ساتھ حملہ کرنے کے غرض سے جو ہے وہ بالکل تیار ہے اور بہت تیزی رفتاری کے ساتھ وہ آ رہا ہے۔ آپ نے آواز دیا اور حضرت عباس کو دیکھنے کے بعد وہ سب رک گئے، سب ٹھہر گئے۔ حضرت عباس قربان جائیے حضرت عباس کی جرأت پر، جہاں ایک طرف حملہ آور کی گنتی سے باہر کثیر تعداد ہے اور حضرت عباس تنہا گئے وجہ دریافت کرنے کے لیے
حضرت عباس جب جاتے ہیں، آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو جو فوجیوں کا جو سردار تھا اس نے جواب یہ دیا کہ تم اپنے امام سے یہ کہہ دو کہ یا تو وہ اب یزید کی بیعت قبول کر لے یا پھر لڑنے کٹنے مرنے جنگ کرنے کو وہ تیار ہو جائے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم یہی ٹھہر جاؤ اور یہ سارے معاملات میں جا کر کے امام کو خبر کرتا ہوں، اور جب تک میں خبر کر کے نہ آ جاؤں تم یہاں سے باہر آگے مت بڑھنا۔ حضرت عباس جا کر کے سیدنا امام حسین سے یہ تمام معاملات کو آپ نے بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد امام حسین فرماتے ہیں کہ اے عباس، آپ جا کر کے ان فوجیوں سردار کو کہہ دیجئے کہ خیمے حسین کا ایک ایک بچہ، ایک ایک فرد جان تو دے سکتے ہیں لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ اور یہ سماعت کرنے کی جو لو ہے نا، اس کی گتی کو تھوڑا سا اور بڑھائیے، بولیے سبحان اللہ۔ جان تو دے سکتے ہیں لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ کہا کہ عباس جا کر کے کہیے کہ وہ کسی قیمت پر بھی، کسی قیمت پر یزید کی بیعت قبول نہیں کریں گے۔ اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو جو معاملہ ہے وہ تو خیر ہونا طے ہے، جو تقدیر میں لکھ گیا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ لیکن اے عباس، ساتھ میں آپ ان سے یہ بھی بتا دیجئے گا، جب وہ آپ کی بات نہ مانے تو کہیے گا کہ ٹھیک ہے، آج رات بھر کی مہلت دی جائے۔ آج ہم اور آپ اپنے زندگی کا معمول دیکھیں کس حساب سے جیتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین نے جو فرمان جاری کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جا کر کے اسے کہہ دیجئے، اگر وہ منظوری نہ دے تو کہیے گا کہ رات بھر کی مہلت مجھے دی جائے۔ وہ پوچھے گا کیوں، تو آپ جواب یہ دینا تاکہ ہم دل کھول کر کے اپنے رب کی عبادت کر لیں، اور محبت سے، اور محبت سے۔ حضرت عباس جاتے ہیں وہاں پر، جانے کے بعد ان تمام بات کو آپ رکھتے ہیں۔ اس نے نہیں مانا تو کہا کہ جب آپ نہیں مان رہے ہو تو ٹھیک ہے، آج رات بھر کی مہلت مجھے دی جائے۔ فوجیوں نے کہا کہ کیوں؟ کہا وہ اس لیے تاکہ ہم دل کھول کر کے اپنے رب کی عبادت کر لیں، ہم تسبیح و تحلیل کر لیں، ہم ذکر و عبادت کر لیں۔ حضرت عباس جا کر کے یہ تمام باتوں کو بتا دیتے ہیں۔ بتانے کے بعد آپ لوٹ کر کے آتے ہیں۔ لوٹ کر کے آنے کے بعد حضرت امام حسین نماز سے فارغ ہوتے ہیں، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد اپنے تمام تر جو ان کے ساتھ میں جتنے لوگ تھے سبوں کو آپ اکٹھا کر کے آپ خطبہ دیتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے آپ نے خطاب دیا، اس خطاب کو میں آپ کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے، تمام حمد اس کے لیے جس پروردگار نے ہم کو دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چلنے کے لیے پاؤں، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیا ہے۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے، اور کہا کہ اے میرے ساتھ آنے والوں، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگوں کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان تمام تر کے دوستوں میں سے سب سے زیادہ وفادار میں اپنے ساتھیوں کو مانتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں کو سمجھتا ہوں۔ یہ سب خطبہ دینے کے بعد سیدنا امام حسین فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ ایسا ہے کہ یزید کا جو بھی معاملہ ہے وہ مجھ سے ہے، وہ میرے تعاقب میں ہے، وہ میری گردن کو کاٹ دیں گے، وہ پھر کسی کا سر قلم کرنا پسند نہیں کریں گے۔ لہذا میں اپنے تمام ساتھیوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس رات کی تاریخ میں
آپ کو جہاں جی چاہے آپ چلے جائیے، آپ کو اختیار ہے، آپ کو جہاں جی چاہے من میں آئے آپ چلے جائیے۔ آپ کے جانے کا میں کوئی ملال نہیں کروں گا، آپ کے جانے کا مجھے احساس تک بھی نہیں ہوگا، آپ کے جانے کا میں غم بھی نہیں کروں گا۔ آپ کو اختیار ہے، آپ جہاں چاہے آپ وہاں چلے جائیں۔ اسی رات کی تاریخ میں اس لیے کہ یزید کا جو بھی معاملہ ہے وہ مجھ سے ہے، اب آپ کو اختیار ہے، آپ جہاں چاہے آپ وہاں چلے جائیں۔ تو وہاں پر خیمے حسین میں جتنے وہاں پر بیٹھے تھے سبوں نے اکٹھا ہو کر ایک زبان بنا کر کے سبوں نے یہی جواب دیا، بھیا حسین، بھیا حسین، آپ مجھے اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہے، آپ کربلا میں شہید ہو جائے اور اس کے بعد ہم زندہ رہے۔ یہ سبوں نے یہی کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہے کہ یا امام کل قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھ دیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں لاجواب ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا، میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا۔ تو سبوں نے اکٹھا ہو کر کے یہی جواب دیا اور یہی عہد لیا کہ یا حسین ہم اپنی جان کو دے سکتے ہیں لیکن خیمے حسین کے ہاتھ نہیں آنے دیں۔ سبوں نے یہی جواب دیا کہ یا امام یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں، میں کس کے سہارے زندہ رہوں گا؟ اگر اللہ رب العزت کے رسول نے مجھ سے پوچھ دیا کہ تم میرے نواسے کو چھوڑ کر تنہا چلے آئے، لوٹ کے آ گئے، تو میں کیا جواب دوں گا مصطفیٰ کو؟ اس لیے لہٰذا اے امام ہمیں اپنے جان سے زیادہ آپ کی فکر ہے تاکہ ہم اللہ کے بارگاہ میں اس کے رسول کے بارگاہ میں ہم محبوب ہو جائیں۔ لہٰذا سبوں نے اپنے آپ میں یہ فیصلہ لے لیا کہ سر کٹ جائے، جان چلی جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن نواسۂ رسول کے سامنے وفاداری میں چوک ہو جائے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو میں آپ سے عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اور آپ کسی دنیا دار کی مجلس میں نہیں بیٹھے ہیں۔ آج یہاں کے نوجوان اپنے باپ دادا کی تیزہ چہارم اور برسی نہیں منا رہے ہیں بلکہ امام حسین کے نام سے مجلس منا رہے ہیں، امام حسین کے نام سے مجلس منا رہے ہیں۔ اب اسی ضمن میں ایک بات میں اور آپ کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں، محبت کے ساتھ کر دیجئے سبحان اللہ۔ دیکھیے اس کائنات میں انیک پرکار کے لوگ ہیں اور اس طریقے سے کبھی کبھار جب مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ کے گیان راش کے سنچت کوش میں جو ہے وکاس ہونے لگتا ہے، یعنی صلاحیت میں اضافہ پریورتن ہونے لگتا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھ دے، طلب کر دے کہ تم امام حسین کے نام کی مجلس مناتے ہو، اس کے نام کا نعرہ لگاتے ہو، لیکن یہ ہم سے بتاؤ کہ امام حسین کتنے افرادوں کی جماعت اور تعداد پر آپ میدان کربلا تشریف لے گئے؟ تو یہ مشہور ہے 72، جبکہ کیا ہے 82 افراد پر آپ گئے، 72 مرد ہے اور بقیہ جو ہے اس میں عورتیں ہیں۔ لیکن مولانا اختر صاحب یہ پوچھ دے یا سوال کر دے، کیا جب امام حسین میدان کربلا میں گئے تو سال 61 ہجری میں اسلام کے نام پر جان دینے والوں کی کمی تھی؟ کیا اسلام کے نام پر جان دینے والوں کی کمی تھی؟ میں کہوں گا نہیں۔ اگر امام حسین اعلان کر دیتے تو خیمے حسین میں سمٹ کر پوری دنیا سے لوگ چلے گئے ہوتے، لیکن حسین نے اعلان نہیں کیا تھا بلکہ انتخاب کیا تھا، انتخاب کیا تھا۔ اب آپ کہیں گے انتخاب کیا ہوتا ہے؟ تو انتخاب کا معنی ہوتا ہے پسند کر لینا، اتنے لوگوں میں سے کسی 2 4 5 10 کو ایکسیپٹ چن لینا، پسند کر لینا۔ تو امام حسین نے
اعلان نہیں کیا تھا بلکہ آپ نے انتخاب کیا تھا. اب لفظ انتخاب کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ, اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. سپوز لیجیے اپنے قاری نظام الدین صاحب یہ اپنے علم کے بنیاد پر, اپنے خوبی سے, اپنے کام سے آج یہ پورے علاقے میں چرچا کا وشے ہے کہ بہت اچھے قاری صاحب ہیں. صلاحیت میں بھی کوئی توڑ نہیں ہے, جواب نہیں ہے. پڑھانے لکھانے میں بھی علم کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. بہت بڑھیا ہے. سپوز کر لیجیے اچانک ان کی طبیعت خراب ہو جائے, بیمار پڑ جائے, تو ان کو بچانے کے لیے لوگ ڈاکٹر کے یہاں لے کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بولیے نا. آپ ڈاکٹر کے یہاں لے کر کے چلے گئے, ڈاکٹر نے انہیں چیک کرنے کے بعد کہا کہ رحمان نگر والوں, اگر قاری نظام الدین صاحب کی زندگی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو انہیں بلد کی ضرورت ہے, تو مجھے یقین ہے ان کے کام کاج سے خوش ہو کر کے جتنے لوگ ہیں سب لوگ تیار ہو جائیں گے. لیکن ڈاکٹر نے کہا, لیکن ڈاکٹر کے ایک اصول ہوتا ہے, کہ ضابطہ ہوتا ہے, مریض کا بدن کا گروپ دیکھتا ہے, اسی گروپ کا بلڈ جو ہے وہ لیتا ہے. جتنے لوگ بلڈ دینے کے لیے وہاں پر گئے تھے, جتنے لوگ بلڈ دینے کے لیے وہاں پر گئے تھے, کسی کا گروپ ان کے گروپ سے نہیں ملا. اب قاری صاحب کی زندگی موت و حیات کے کشمکش میں ہے. یہ اور گمبھیرتا روپ سے مرض میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. یہ زندگی کی آخری سانس گن رہے ہیں. اسی بیچ میں مولانا نیاز صاحب بھی پہنچ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب, قاری نظام الدین صاحب کی زندگی مجھے ہر حال میں چاہیے. اس کی زندگی سے ہمیں لگاؤ ہے, اس کی زندگی سے ہمیں لگاؤ ہے. اگر ہمیں اپنے آپ کو گروی رکھانا پڑے گا تو میں رکھ جاؤں گا, اپنے آپ کو بکنا پڑے گا تو میں بک جاؤں گا. لیکن قاری نظام الدین صاحب کی زندگی ہمیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ میری کلائی ہے اور میرا گروپ دیکھ لیجئے, اگر ملتا ہے تو بلڈ لگا دیجئے, اور ان کی زندگی ہمیں چاہیے. سپوز کیجئے مولانا نیاز صاحب نے جیسے ہی اپنا بلڈ کو چیک کرایا ہے تو قاری نظام الدین صاحب کے ایک گروپ سے ان کا گروپ مل گیا اور انہوں نے بلڈ کو لگا دیا. ان کی زندگی صحت یاب ہو گئی, یہ صحت یاب ہو گئے. اب مجھے کہنے میں دیا جائے, امام حسین جب آپ کربلا چلے تھے نانا کا دین بچانے کے لیے, اس شریعت و طریقت بچانے کے لیے, اس صداقت و شرافت بچانے کے لیے, عدل و انصاف کی لڑائی لڑنے کے لیے, قرآن کی آبرو بچانے کے لیے وہ حسین چلے ہیں کربلا, جس کے لیے مصطفیٰ نے خطبہ چھوڑ دیا تھا. وہ حسین چلے ہیں کربلا, جس کے جھولا کو جبریل جھولاتے تھے. وہ حسین جا رہے ہیں کربلا, جس کے لیے جبریل نے جنت سے جوڑا لے کر کے آیا تھا. اب مجھے کہنے میں دیا جائے, امام حسین بھی ایک ڈاکٹر کی حیثیت رکھتے تھے, اسی لیے آپ نے اعلان نہیں کیا تھا بلکہ انتخاب کیا تھا. اور بعد انتخاب نتیجہ یہ نکلا کہ مصطفیٰ کے خون سے رسول اللہ کے خون سے مل رہا ہے, کہ مصطفیٰ کے خون سے اہل محمد کا خون مل رہا ہے, کہ مصطفیٰ کے خون سے حضرت جابر کا خون مل رہا ہے, کہ مصطفیٰ کے خون سے علی اکبر کا خون مل رہا ہے, کہ مصطفیٰ کے خون سے حضرت عباس کا خون مل رہا ہے. تو جن افرادوں کا خون اور کردار ہماری زندگی مصطفیٰ سے ملتا گیا, انہی افراد کی جان کی قربانی دے کر کے دین کو بچا لیا. تو آج جیسی سوسائٹی اور صحبت کو آپ مینٹین کریں گے, آپ دھیرے دھیرے اس میں ڈھلنے لگیں گے. جو لوگ حسین کے ساتھ تھے
वो हुसैनी हो गए। जो यजीद के साथ थे वो जिंदा रह के भी वो मुर्दा हो गए, और हुसैन के साथ जो लोग थे वो कट गए। वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, और सुबह कयामत तक जिंदा रहे। कहने वालों ने कहा है कि सानी नहीं है उसका सारे जहान में, ऐसा बना है गुंबदे खदरा रसूल का, और दुनिया न ला सके कि हश्र तक मिसाल, सजदा जो कर गया है नवासा रसूल का। बस 2 मिनट और। आज किसी के दरवाजे पे कोई आलिम या कोई साहिल आ जाए, किसी मदरसा या मस्जिद की रसीद लेकर के, तो लोग परेशान हो जाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं, और आप अपना दुख उसमें बयान करने लगते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप खुशनसीब हैं कि आपके दरवाजे पे कोई साहिल आते हैं या कोई आलिम, तो उस समय आप ये सोचिए अपने जहन के अंदर कि इतनी बड़ी आबादी है, किसी के दरवाजे पे नहीं गए, मेरे यहाँ क्यों आए। आपकी सोच और फिक्र ये होनी चाहिए कि अल्लाह ने उस काबिल बना दिया है, तब जाकर मेरे दरवाजे पे कोई साहिल आए। जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों ने ताउन किया, हिस्सा लिया, कुछ लोग न भी कर पाए किसी मजबूरी के कारण से, तो ऐसा नहीं है कि इस सवाब से वो महरूम नहीं है। वो इसी गांव में, इसी बस्ती में ये मदरसा है, और यहाँ से जिक्र हो रहा है, उसका सवाब पूरे गांव वाले को मिल रहा है। लेकिन देने से आपको लाभ क्या मिलता है? एक छोटा सा पॉइंट आपके बीच में रख रहा हूं। मौला अली का पूरा जीवन कैरियर, बायोडाटा सवाल उम्री हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मौला अली उस जाकर शख्सियत का नाम है जो खुद नहीं खाते थे, दूसरे को खिलाते थे। सुभान अल्लाह। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया है कि अली के घर में चूल्हा नहीं जला, फातिमा के घर में चूल्हा नहीं जला। मौला अली आते हैं, आप फरमाते हैं फातिमा वो जग क्या है जो आज बच्चे रो रहे हैं। गौर कीजिए, नबी की बेटी फातिमा खातून ने जन्नत जवाब देती है कि अली आज फातिमा के घर में पकाने को कुछ नहीं है। नबी की बेटी फातिमा अपने बदन की रेदा चादर देती है कि इसको बाजार में मार्केट में बेच दीजिए, और उससे जो दिरहम दिनार जो दस्तयाब होता है उससे सामान खरीद कर आप लाइए ताकि फातिमा पकाने का एहतमाम करे। और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और खुलूस के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली चले उस चादर को लेकर के, बेचा 6 दिरहम में। कितने में? 6 दिरहम। क्यों नहीं बोल रहे? 6 दिरहम। 6 दिरहम में चादर को आपने बेच दिया। लेकिन जैसे ही अली उस चादर को बेच करके लौट रहे हैं, एक सायल खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा, ऐ अली मैं बहुत परेशान हूँ, मजबूर हूँ, आप सखी हैं, आप हम पर दया कीजिए। अली कुछ नहीं सोचते, अपने जेब में हाथ डालते और वो 6 का 6 दिरहम आपने उसके ऊपर सदका कर दिया। और मोहब्बत से बोलिए, और मोहब्बत। सुभान अल्लाह। जबकि अपने घर में खुद चूल्हा नहीं जला है तो अपनी फिक्र नहीं है, बल्कि नबी का गुलाम का अंदाज देखिए, अपना गम भूल गए, दूसरे के गम में आप शरीक हो गए, तो अब रिजल्ट और परिणाम देखिए कितना अच्छा और उम्दा है। मौला अली जब वहां से और आगे चले हैं तो आप क्या देखते हैं, रास्ते पर एक साहब खड़े हैं जो ऊंट लिए हैं, और वो अली से कहने लगा कि ऐ अली इस ऊंट को आप खरीदेंगे? हजरत मौला अली का जवाब है, ऊंट वो न खरीदेगा जिसके पास दिरहम हो दिनार हो, अली तो खाली हाथ है। ऊंट वाला कहने लगा, ऐ अली ये ऊंट मैं आपसे उधार बेचूंगा, ये ऊंट मैं आपसे उधार बेचूंगा। कहा ठीक है, सौदा तय हो गया, 40 दिरहम। अली उस ऊंट को खरीद कर जब आप और आगे चलने लगे तो एक साहब और मिल गए और कहने लगे, ऐ अली इस ऊंट को अगर आप बेचते हैं तो अभी मैं 100 दिरहम में नगद खरीदूंगा। 100 दिरहम में
ठीक है, सौदा तय हुआ, अली ने उस ऊंट को बेच दिया तो 40 आपने पहले कर्ज अदा किया और 60 जो बच गया तो उसका सामान खरीद कर अली घर तशरीफ ले गए। जैसे ही अली घर तशरीफ ले जाते हैं, हजरत बीबी फातिमा अली से पेश करती है, अली जितना सामान लेकर आए हैं वो उतनी कीमती चादर नहीं, अगर कोई अकीदत के बुनियाद पर, निस्बत के बुनियाद पर अगर कोई करोड़ों में खरीद ले तो वो आस्था और अकीदत की बात है, लेकिन जाहिरन चादर उतनी कीमती नहीं। तो मौला अली पूरा वाक़िया बयान करते हैं कि अपनी चादर को बेचा है 6 दिरहम में, जब उसको बेच के मैं लौट रहा था, एक मांगने वाला आया तो वो 6 का 6 दिरहम मैंने उसके ऊपर सदका कर दिया। जब मैं वापस आ रहा था तो एक साहब ने ऊंट बेचा है उधार हमसे 40 दिरहम में, अब उस ऊंट को लेकर मैं लौट रहा था तो एक साहब ने हमसे 100 दिरहम में ऊंट को नगद खरीदा है, तो 40 तो मैंने कर्जा अदा कर दिया है और 60 बच गया है जिसका सामान लेकर मैं आ गया हूं। और मोहब्बत से जिसका सामान लेकर आ गया हूं, उसी पीरियड में अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ऐ अली आपको पता है कि ऊंट बेचने वाला कौन था और खरीदने वाला कौन था? तो अब हजरत अली से पेश करते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और खरीदने वाला मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। सबूत कीजिए। मौलाना जाबिर साहब कारी निजामुद्दीन साहब के पास अभी आए और कहे कि हजरत एक तावीज दे दी। हजरत रहमदिल भी है, खैरका भी है, हमदर्द भी है, और पहली बार इन्होंने तलब किया और उसी समय इन्होंने अपने दस्ते करम से दे भी दिया या अता कर दी। और कल हो करके ये आनन फानन गनी भी हो गए, यानी मलदार साहब के देख रहे मलदार हो गए। तो गांव में ये चर्चा का विषय होगा। मौलाना जाबिर साहब तो कल मतलब इस पोजीशन में थे, आज अचानक ऐसा क्यों? लोग कहेंगे ना महफिल पाक में मिलादे रसूल में इन्होंने तमाम लोगों की मौजूदगी में कारी साहब से ताबीज मांगा, कारी साहब दे दिए और अल्लाह ने इतनी वुसअत और बरकत दे दिया है कि इंसान कल जमीन पे था आज आसमान पे घूम रहा है। मौला अली पूछते हैं मुस्तफा मेरे साथ ऐसा अचानक नबी में देख ली क्यों?
لے کر کے اور میکائیل آئے خریدنے کے لیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی اللہ کا بندہ ایک پریشان حال تھا. تیرے گھر میں خود چولہا نہیں جلا تھا. نبی کی بیٹی کی چادر بیچ کے تو لوٹ رہا تھا. ایک اللہ کا پریشان حال بندہ جب اپنا غم ظاہر کر دیا تو اس کے غم میں شریک ہو گیا, اپنا غم بھول گیا. تو اے علی انصاف سے تو بتا, اللہ کا بندہ نبی کا غلام ہو کر جب تو اتنا مہربان ہے تو تیرا رب کتنا مہربان ہوگا. علی تیری اسی ادا پہ اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا. جبریل امین کو یہ آدیش نردیش ہو گیا کہ جنت سے اونٹ لے جا جبریل اور علی کے ہاتھ سے بیچ دے. اور میکائیل کو یہ حکم ہو گیا کہ اس اونٹ کو خرید کر واپس لے کر چلے آؤ. کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ خوشی کو کر